اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ اور پھر آ جائے اسی میدان احد کے اندر، احد میں کیا ہوا؟ ہاں مسلمانوں، تمہارے نبی کو گھوڑے سے زمین پہ ڈال دیا گیا۔ یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، نہیں، جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گالوں میں، جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے، حضور کا وجود زخمی ہو گیا، چہرے سے خون بہنے لگا۔ وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ چاروں طرف سے صحابہ نے میرے نبی کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ، ایسے ظالموں کے لیے دعائے ضرر کر دے، ہلاکت کی دعا کر دے کہ وہ سب ہلاک ہو جائے۔ بہت زور دیا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، زمین، آسمان اور کائنات کا نظام تھم گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں، جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتی، یہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دین کے لیے حضور ان منزلوں سے، ان راہوں سے بھی گزرے کہ آپ بریلویوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ مزارات خود توڑیں۔ کوئی مزار پاکستان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک بریلوی اپنے مزارات بنائے ہوئے خود نہ توڑ دیں، اتنے وہ ایجوکیٹ ہوں۔ جیسا کہ مشرکین عرب سے نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام میں داخل کیا، انہوں نے بت توڑے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید جو بتوں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے، فتح مکہ والے دن اگے سارے بت وہ پان رہے سن، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت بندہ جو اسلام کے خلاف تھا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال تک کافر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ 19، ایک کم 20، اور آپ دیکھیں 19 سال زندہ بھی رہنے، حالانکہ مر سکتے تھے جنگائی، تبھی موت مر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس پیجن کو، پیجن کہتے ہیں انگلش میں بت پرست کو، آج جا کے آپ گوگل پہ خالد ابن ولید کا تعارف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی، ورلڈ جو انسائکلوپیڈیا ہے، کہ ایک پیجن شخص تھا، 19 سال دین اسلام کا مخالف رہا، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی جا کے۔ 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ دیر از نو ادر جرنل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جرنل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد ابن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں۔ سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے، اور ایسی جنگیں جیتی ہیں کہ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے ہے وہ بھی جنگ جیت کے گیا۔ نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے، اور حضور کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعائے ضرر یعنی بددعا نکل گئی خالد کے لیے، اور قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اس ٹائم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد ابن ولید کو ہدایت مل جائے گی، اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ اہل ہے، پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ اب اس کو سیف اللہ ہے، پہلے بدعا دی تھی، آپ کو سیف اللہ۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے؟ کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہے، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دوں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک تیکھی قسم کی گرفت ہے جو حضور پر ہو رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ بعد میں تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی عورتیں بھی اپنے جو ہے پاجامے اٹھا کے، اور پنڈیاں ان کی نظر آ رہی تھی، پازیبیں جو ہے دکھائی دے رہی تھی، بھاگ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ نقشے آئے ہیں، تب تفاصیل جب آتی ہیں اس کی، تو اس وقت جو ہے یہ جو یہاں جو تیر انداز تھے ان میں ایک ڈویژن ہو گئی، چلو اب تو فتح ہو گئی۔ ان کے کمانڈر ان کو روکتے رہے کہ دیکھو حضور نے کیا کہا تھا، اس کی انہوں نے تعویل کر لی،
حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لیکن کمانڈر پھر بھی روکتے رہے، عبداللہ ابن جبیر روکتے رہے، لیکن کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ 50 میں سے 40 جو ہیں تیر انداز وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ شکست ہو چکی تھی، بھگدڑ بچی ہوئی تھی، خالد بن ولید کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا پیچھے خالی ہو گیا، چکر دے کر گھوڑوں کا سوار اپنا رسالہ لے کر آ کر وہاں سے داخل ہو کر، اور پھر جب رسالہ جب آ کے اٹیک کرتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بیچارے پیادوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی پشت سے، وہ تو ان کے پیچھے آ کر ایک دم پڑے ہیں۔ تو جو شکست ہوئی ہے شدید، اسی شکست کے عالم میں پھر وہ بات بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درگاہ میں آ گئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کی خود کی 2 کڑیاں جو ہے اس آپ کی جو رخسار کی ہڈی ہے آنکھ کے نیچے اس میں گھس گئیں۔ جب انہیں کھینچا گیا، ایک صحابی نے کھینچا، بڑی مشکل سے ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ان کا بھی ساتھ ہی گیا، پھر دوسرا دانت بھی گیا ساتھ، پھر خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے، چہرہ پورا کا پورا جو ہے وہ خون سے رنگا گیا۔ اس وقت آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اس پر پکڑ آ گئی فوراً، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کے اندر مبالغے کا انداز، کوئی اختیار آپ کو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں، ہمارے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے جیسے کہ دعا استخارے میں فإنک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وتقدر ولا اقدر، تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، یہ بھی نفی نہیں ہے قدرت کی مطلق، بلکہ یہ تیری قدرت کے مقابلے میں میری قدرت کیا ہے، وہ تو نفی کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا لیس لک من الامر شیء، یعنی آخری اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو وہ ہدایت دے گا کس کو نہیں دے گا۔ او یتوب علیہم، اس کا اختیار ہے یہ کہ ان پر توجہ فرمائے، عنایت فرمائے۔ اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو بندے میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم سورہ مائدہ میں بھی دیکھیں گے، وہاں ہے کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ گویا کہ باہمی محبت کا بھی آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے پر نظر عنایت ڈالتا ہے تو بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی محبت سے اس کا دل جو ہے سرشار ہو جائے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر تن من دھن جو ہے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دیکھیے، یہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب سے بڑا حادثہ ہوا، ویسے تو یہ کہ وہ جو 40 تھے جو تیر انداز وہ سبب بنے، لیکن یہ کہ اصل جو سبب بعد میں بن گیا وہ تو خالد ابن ولید اور ان کا رسالہ 200 گھوڑوں کا، گھڑ سوار شہ سوار آ رہے ہیں دوڑ، لیکن وہی خالد ابن ولید ہے جس کی ہاتھوں یہ چرکا لگا ہے، وہی پھر ایمان لے آئے ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے زبان مبارک سے خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد سیف من سیوف اللہ۔ یہ خطاب کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو دیا؟ جس کے ہاتھوں وہ اتنی بڑی زک پہنچی تھی اور اتنا بڑا جو ہے زخم لگا تھا، چرکا لگا تھا۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی اختیار مطلق ہر معاملے کا، کسی کی ہدایت یا نہ ہدایت۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔